فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ہمارے گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مصیبت پر صبر، مصیبت پر اجر. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بندے کو اس کی مصیبت پر اجر عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جنہیں مصیبت نے آ گھیرا یا جن پر مصیبت طاری ہو گئی، قالوا، لوگوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو جب بھی بندہ مومن پر مصیبت طاری ہوتی ہے تو ایک ہی جملہ کہتا ہے جس جملے کے بارے میں احادیث میں بھی آیا، اور وہ جملہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مفسر ہے، بہت عظیم مفسر، امام متولی شعراوی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت طاری ہو تو یہ کہے کہ میں اللہ کا ہوں اور مجھے اللہ پر، اللہ کی جانب لوٹنا ہے. اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بندے پر مصیبت طاری ہوتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات اسے ایسا لگتا ہے کہ اب میری جان نکل جائے گی، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، اب میرا کاروبار سلامت نہیں رہے گا. اس قدر مصیبتیں آتی ہے کہ بندہ نا امید ہونے لگتا ہے. تو اس وقت کہا گیا کہ وہ یہ کہے انا للہ، کہ ہم اللہ کے. مثال اس طرح سے سمجھائی کہ اگر ہماری کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری جائیداد ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے؟ ہم اپنی کوئی چھوٹی سی چیز بھی برباد ہونا نہیں دینا چاہتے. اسی طرح جب بندے پر تکلیف آئے اور اسے ایسا لگے کہ میں اب ہلاک ہو جاؤں، اب میں ختم ہو جاؤں گا، موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا، تو اسے چاہیے کوئی یاد کرے کہ وہ کس کی پراپرٹی ہے. تو کیا کہے گا؟ انا للہ، کہ میں تو اللہ کا ہوں، میں اللہ کی پراپرٹی ہوں. تو ایک انسان اپنی پراپرٹی کا بچاؤ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پراپرٹی کو، اپنی مخلوق کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ جب بندہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس تصور کے ساتھ کہے، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جملوں کے مطلب سے ہم ناواقف ہیں. اسی بنیاد پر عبادتیں کثرت سے ہیں، لیکن عبادتوں کے اندر لذت نہیں. اسی لیے ضروری ہے اس امر کا جاننا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ. جب آپ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت غمگین ہو، بہت ٹوٹے ہوئے ہو. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ حضور، جنگ احد میں میرے والد کا انتقال ہو گیا. میرے والد شہادت کا جام پی چکے ہیں، اور میرے والد نے اپنے پیچھے ایک بڑی فیملی چھوڑی ہے اور قرض چھوڑا ہے، جس کی بنیاد پر میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کیسے کیا ارینج کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو کیا دیا ہے اس شہادت کے بدلے میں؟ تو جابر نے فرمایا، بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، مجھے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت عظیم مرتبے میں فائز ہیں یہ صحابی. دیکھیے، جابر بن عبداللہ ان کے والد ہیں عبداللہ، اور جابر ان کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، شہادت کا جام پی لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کبھی بھی کسی مخلوق سے بغیر حجاب کے بات نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حجاب میں بات کی، پردے میں بات کی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت عبداللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد کلمہ کفاحا، اس سے روبرو بات آمنے سامنے بات اپنی شان کے مطابق، اور فرمایا تمنا علی عبدی، اے میرے بندے تیری کیا تمنا ہے بتا، تو نے شہادت کا جام میری راہ میں پیا ہے، میرے دین کی تبلیغ کے لیے تو نے اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ دوبارہ تو مجھے زندہ کر، پھر دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو جو مصیبت کا درد سمجھ لے اور مصیبت کی لذت سے واقف ہو جائے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں بیماری سے نکل آؤں، وہ تو چاہے گا کہ بیماری ہی میں رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت بندے سے کہے گا اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اے رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار پڑتا ہے کہ میں تیری عیادت کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے قریب ایک بندہ بیمار تھا، تجھے نہیں پتا تھا، اگر تو اس بیمار کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو جو جا رہا ہے عیادت کرنے وہ صحیح ہے، صحت مند ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت اور عافیت۔ تو وہ جو شخص عیادت کرنے مریض کی جا رہا ہے اس کے پاس اللہ کی نعمت صحت ہے، تو اللہ نے فرمایا تم جب کس کے پاس جاؤ بیمار کے پاس تو اس کو اپسیٹ مت سمجھنا، اس کو محروم نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہارے پاس صحت ہے اسی لیے تم اپنے قدموں پر اس کے پاس آئے، اور اس بندے کے پاس صحت نہیں ہے بلکہ صحت دینے والا ہے، جو صحت عطا کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ امام متولی شعراوی ایک مرتبہ بیمار پڑے تو ان کے پاس ملاقات کرنے ان کی شاگرد آئے، تو شاگرد نے دعا کی کہ ہم دعا کرتے کہ آپ جلد از جلد شفا یاب ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ میری دعا کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہیں، آپ میرا بھلا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا حضور آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں اسی لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ شفا یاب ہو جائے۔ کہا کہ الصحیح فی نعمت اللہ، کہ جو صحت مند ہے وہ اللہ کی نعمت میں ہے، والسقیم فی معیت اللہ، اور بیمار اللہ کی معیت اور اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جو بیمار ہے، جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میری پشت پناہی اللہ کر رہا ہے، اور اللہ طاقت سے زیادہ کسی بندے پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ جو بوجھ آیا ہے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تو یہ یاد کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے تو وہ بالکل حکیم ہے، اور اس نے میری طاقت کے حساب سے ڈالا ہو۔ تو اب یہ تلاش کرو کہ میری وہ طاقت گم کہاں ہو گئی جس کی بنیاد پر میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں اور اسے اپنی طاقت سے زیادہ سمجھ رہا ہوں۔ تو کسی پر بھی کوئی تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالی جاتی۔ جب بندہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر طاقت مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو ڈسکور نہیں کر پاتا، پتہ نہیں لگا پاتا کہ اللہ نے مجھے کتنی طاقت دی ہے اس چیز کو اٹھانے کی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنائی کہ تمہارے والد کو اللہ نے زندہ کیا، اور کہا کہ بول تجھے کیا چاہیے۔ تمہارے والد نے کہا کہ مجھے دوبارہ زندہ کر مولا، اور پھر دوبارہ تیری راہ میں قتل۔ کوئی قتل ہونا اور شہید ہونا کیسے چاہے گا، لیکن جب وہ ہوگا شہید تو اسے پتہ چلے گا، اور شہادت کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے بات کرنے ملے گا، اتنی بڑی نعمت ملے گی، تو وہ یہی چاہے گا دوبارہ قتل ہوں، پھر دوبارہ اٹھایا جائے، پھر بات کی جائے۔ یہ نعمت ہے۔ تو بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ مصیبت کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کا اندازہ اس کو ہو جائے، تو وہ سوچے گا کہ مصیبت کبھی جائے ہی نہ، اس سے مصیبت سے دور ہونا ہی نہیں شاید۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، میں نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، انسانوں کی تقدیر میں لکھ دیا کہ جب وہ مر جائیں گے تو دوبارہ دنیا کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ میں تجھے بھیج دیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے کہ ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احد میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں
ان سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہرے پرندے کے اندر جمع کر دیا. یہ واقعہ سب حدیث میں ہے، یہ تاریخ یا کہانی کتاب کا نہیں، سب حدیث میں. صحیح ابن حبان میں آپ جا کر دیکھیں. اس ہرے پرندے میں ان سارے اصحاب کی روح کو ڈال دیا. اب وہ ہرا پرندہ جنت کے باغات میں گھومتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے. وہ پرندہ اس کے بعد جب وہ پھل کھا لیتا ہے تو آرام کرنے کے لیے عرش اعظم کے سائے کے نیچے ایک سونے کی قندیل لٹکی ہوئی، لیمپ، اس قندیل کے اوپر جا کر وہ بسیرا کرتا ہے. تو جب وہ پرندہ جا کر اس پر بسیرا کرتا ہے تو اس میں رکھی ہوئی روحیں، اصحاب کی روحیں، یہ کہتی ہیں، جنگ احد کے شہداء کی روحیں، کہ اے دوستوں، ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جام شہادت پیا، لیکن ہم تو صحیح میں زندہ ہو گئے. اب اصل میں ہم زندہ ہوئے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ یہ خبر ہمارے دوستوں کو بھی پتہ چلتی کہ اللہ کی راہ میں شہادت کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مزے ہیں اس کی راہ میں شہید ہونے کے. جیسے ہی وہ تمنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری یہ بات میں بندوں تک پہنچاؤں. تمہاری یہ خبر تم چاہتے ہو بندوں کو دینے کے لیے، یہ خبر میں پہنچاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول پر آیت کریمہ نازل فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں کبھی بھی مردہ گمان مت کرنا. عند ربہم احیاء، وہ لوگ باحیات ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں. اللہ کے پاس ان کا رزق ہے اور وہ زندہ ہے. تو پھر یہاں جب تھے وہ کیا تھے؟ اگر وہاں زندہ ہے تو دنیا میں کیا تھے؟ دنیا کی زندگی میں نے پہلے ہی بتا دیا، سوائے خیال کے کچھ نہیں ہے. یہاں سے جب بندہ آخرت میں جائے گا اور جنت میں جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ شاید گھنٹہ 2 گھنٹہ میں رہا تھا، دن 2 دن وہاں رہا تھا، باقی تو یہی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ دن اور 2 دن اگر ہم نے صحیح گزار لیے تو ہماری ہمیشہ کی زندگی بہت خوشحال ہو جائے گی. اس میں جو درس ملتا ہے اس قصے میں، سب سے پہلا درس یہ ہے. اس سے پہلے میں ایک باریکی آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد جب ہوئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کامیابی حاصل ہوئی، فتح و کامرانی سے آپ لوگ ہمکنار ہوئے اور مشرکین کو شکست ہوئی. جب شکست ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں پر جتنے بھی تیر انداز ہے تعینات ہو جائے، اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے کوئی ہٹے گا. یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے اور جو مال غنیمت ملا تھا کفار سے، یعنی ہم لوگ سب ہار چکے تھے تبھی تو مال غنیمت ملا ہے، وہ مال غنیمت لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. تو وہ صحابی، وہ اصحاب جو وہاں گھاٹی میں کھڑے ہوئے تھے تیر لے کر، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اس کا مطلب سب ختم ہو گیا. جن سے ہم لڑنے آئے تھے ان کا مال ہمارے پاس ہے، تو اب ہم کس چیز پر پہرا دے رہے ہیں؟ ہم کس چیز پر پہرا دے رہے ہیں؟ انہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا اس وقت کہ ہم کسی دشمن پر پہرا نہیں دے رہے بلکہ رسول اللہ کے حکم پر پہرا دے رہے. اور آپ نے حکم عدولی کر دی اور آپ لوگ اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت لینے میں لگے. جب یہ معاملہ ہوا اور اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے، کچھ لشکر کے ساتھ اسی جگہ سے آپ نے حملہ کیا اور مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ پورا میدان مار لیا تھا لیکن شہید ہو گئے. تو اس کہانی کا سب سے بڑا پہلا سبق جنگ احد کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی بات پر اگر کوئی ایمان نہ لائے اور اس پر عمل پیرا نہ ہو، دنیا کی کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ، دشمن ختم ہو چکا ہے، دشمن کے مال و دولت تقسیم ہو رہے ہیں، اب کیا ڈر ہے دشمن کا؟ اس کے باوجود جب وہ دشمن ختم ہو چکے ہیں تو صحابہ نے جگہ چھوڑ دی. تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ صحابہ نے اس لیے چھوڑی کہ اب تو دشمن ختم ہو گئے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا تھا، اللہ نے کیا حکم دیا تھا. تو اس سے یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرے.
اگرچہ ہمارے دماغ میں وہ نہیں آ رہا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو یہ سمجھ لے کہ جنگ احد میں جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی صحابہ کی سمجھ سے بالا تر تھا. وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اب ضرورت کیا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ نیچے اتر گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ ماننا، اس کی بنیاد پر کثیر تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا کہ وہ جنت کے باغات میں گھوم رہے. شہادت کا یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. دوسرا درس یہ ہے کہ غم انسان کو سب سے بڑا لاحق ہوتا ہے اس وقت جب اس کا کوئی محبوب جدا ہو جاتا ہے. محبوب کی جدائی سے بڑا کوئی غم نہیں ہے انسان کے، چاہے وہ محبوب ماں ہو، چاہے وہ محبوب بیٹی ہو، چاہے محبوب بیوی ہو. کسی بھی صورت میں آپ محبوب کو دیکھیں، جب وہ انسان سے جدا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی الم اور درد نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھے، اس الم کے بعد اگر کوئی روتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، آپ رو پڑے. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ رو پڑے. آپ کے چچا حضرت حمزہ کا جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو آپ کے دل کے ٹکڑے ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے آنسو کی صورت میں، بلکہ درد کا انبار ہے. درد کا انبار ہے. جب درد زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں کے راستے سے انسان کے رخسار پر نکل آتا ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر رہے گا تو انسان کو جینے نہیں دے گا. تو آنکھوں کے راستے وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی جب کسی کو روتا دیکھے، کسی مرد کو، تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے، ایمان مومن کو مہذب کرتا ہے. ایمان مومن کو مہذب کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کی فطرت کو نہیں بدل سکتا. اگر انسان رو سکتا ہے تو وہ روئے گا. ایمان اس کو اتنا مضبوط نہیں کرے گا کہ وہ رونا ہی ختم کر دے، وہ اس کی فطرت ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے دھول کے برابر مقدار میں ہمارا ایمان نہیں. لیکن آپ اپنی بیوی کے انتقال پر ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے کے انتقال پر ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر رو رہا ہے تو یہ اس کی غریزہ ہے، اس کی فطرت ہے. تیسرا درس یہ ہے کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کا انتقال ہوا، شہادت آپ نے پا لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما لی اراک یا جابر منکسرا. اے جابر، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ جابر، کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ یعنی آپ سوچئے، جو بے کسوں کا کس ہو اور بے بسوں کا بس، یعنی جب کسی کو کوئی نہ ملے وہ اس کا ساتھی بن جائے، اس کی باتوں سے انسان کے درد کا درما ہو جائے. وہ ذات اگر کسی سے پوچھے کہ تم غمگین ہو تو اب غم کی کوئی بات ہے؟ اگر وہ ذات پوچھے تو غم کی کوئی بات ہے؟ یعنی جس محبوب کی جدائی میں انسان رو رہا ہو، وہ محبوب اگر آپ سے پوچھے کہ تم غمگین ہو تو اب جدائی رہ گئی یا غم رہ گیا؟ اس پہ ایک شعر بہت اچھا میں نے کل پڑھا تو مجھ کو اچھا لگا. میں نے کہا کہ اس موضوع کے متعلق بہت اچھا شعر ہے، اردو کی، اس میں گہرائی بھی آپ کو پتہ چلے گی کس قدر گہری زبان ہماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. کہا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے، ہمارا محبوب اگر ہم سے پوچھ لے کہ کس بات کا غم ہے، تو کہا کہ اب کس بات کا غم ہے اگر پوچھ لے ہم سے. اب کس بات کا غم ہے اگر محبوب پوچھ لے ہم سے. تو اگر محبوب ہم سے یہ پوچھے کہ تمہیں کس بات کا غم ہے، تو اب کس بات کا غم ہے کہ محبوب نے پوچھ لیا ہے کہ کس بات کا غم ہے. تو شعر میں بہت گہرائی ہے، اور انسان اگر یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ کیا غم ہے تمہیں، تو اب تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا غم وہی ہلکا ہو گیا. اس میں کچھ سبق یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی پیر سے معذور ہے ہم اسے پیر نہیں دے سکتے. کوئی اگر کڈنی سے محروم ہو گیا ہے تو ہم اس کے لیے نئی کڈنی کا انتظام نہیں کر سکتے. اگر کوئی بیمار ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے صحت لا کر اس کو تشت میں لا کر دے نہیں سکتے، ہم یہ چیزیں اس کو دے نہیں سکتے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ تنہا نہیں.
اسے اس بات کا احساس دلائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اور اسی بات کا درس دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ درس کیا تھا؟ فرمایا یا جابر ما لیا اراک منکسرا، کہ تم غمگین کیوں نظر آتے؟ تو جب بندہ محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ وہ غمگین ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم پیغام تھا. اب آئیے ایک آخری حدیث، سیکنڈ لاسٹ حدیث، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے رسول کی زبانی ما بن مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امر اللہ. بندے پر جو بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ جو مصیبت تو نے مجھ پر نازل فرمائی ہے، جو مصیبت مجھ پر نازل فرمائی ہے، مجھے اس کا اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، اور جو مصیبت تو نے مجھ پر نازل فرمائی ہے اس کے پیچھے مجھے اچھا بدلہ عطا فرما، اس کے بدلے مجھے اچھا بدلہ عطا فرما. یہ دعا کرے بندہ جب بھی کوئی مصیبت لائی ہو تو کہے کہ میں اللہ کا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اے رب یہ جو مصیبت تو نے طاری کی ہے اس کا مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے بہترین بدلہ عطا فرما. یہ دعا بندہ کرے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شوہر ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پروردہ ہو تو اسے یہ آداب نہیں پتا ہو کہ شوہر سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اور ہر شوہر اپنے بیوی سے اور ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی. آپ کی بھی محبت بے تحاشا تھی. تو جب آپ کے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا تو آپ بڑی پریشان ہوئی. آپ کے بچے بھی تھے کہ میں تنہا ہو گئی. تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آئی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت طاری ہو تو کیا کہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور کہے کہ اے اللہ یہ مصیبت جو تو نے ہم پر طاری فرمائی ہے اس کا بدلہ عطا اور بہترین بدلہ عطا فرما، اس کا اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. ام سلمہ اپنے دل میں فرماتی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی مسلمانوں میں میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے. ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر سے بھی بہتر کوئی شریک حیات ہو سکتا ہے. یہ حضرت ام سلمہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ سوچا ہے، کچھ دنوں کے بعد حضرت حاتب ابن ابی بلتا، یہ صحابی رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ام سلمہ کے پاس حضور کے نکاح کا پیغام لے کر آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. تب حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہترین عطا فرمایا، ابو سلمہ سے بہترین عطا فرمایا. تو جب بندہ اللہ کے قول میں غور کرتا ہے کہ اگر اللہ نے فرمایا ہے، اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ بندہ اگر مان لے کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو اس سے بہترین عطا فرمانے کے لیے ڈالا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا. جب یہ اعتقاد ہو بندے کا تو اللہ اسے عطا کرے گا. متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس لیے لے لیتا ہے وہ چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اسے نہیں دینے والا، یا اس لیے لے لیتا ہے کہ اب اس کا گریڈ اونچا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گریڈ کے حساب سے دینا چاہتا ہے. یہ سوچ بندے کی جب ہوگی تب وہ آگے بڑھے گا. آگے حدیث میں فرمایا اذا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. پیدا ہونے کے ساتھ ہی کیا بنے گا، اس کی کیا پوسٹ ہونی چاہیے، اس کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے، یہ عطا کر دیتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ شرط رکھتا ہے کہ جب یہ کام کرے گا تبھی اس کو ملے گا، تب یہ کام کرے گا تبھی اس کو ملے گا. لیکن جب بندہ وہ کام نہیں کر پاتا اور وہ منزلت اور وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ پوزیشن اس کو نہیں مل پاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ یہ مرتبہ ملے گا. اب بندے نے وہ کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر اسے وہ مرتبہ نہیں مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے جسم میں مصیبت ڈال دیتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے میں بندے کے جسم میں مصیبت ڈالتا ہوں.
یا تو پھر میں اس کے مال میں مصیبت ڈال دیتا ہوں، یا پھر میں اس کی اولاد میں مصیبت ڈال دیتا ہوں، اور یہ مصیبتیں ڈالنے کے بعد میں اپنے بندے کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہوں۔ پھر جب بندہ صبر کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ میرے رب کا تحفہ ہے، تو یہ تحفہ ہے، یہ مصیبت نہیں، یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر بندے کو وہ درجہ دیتا ہوں جو میں نے اس کو پیدا ہونے کے ٹائم دے دیا۔ تو جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے یہ کچھ دینے کے لیے آئی، اسے یہ مت سمجھے کہ اس مصیبت نے ہم سے لے لیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ سے ایک بیٹا لے لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اچھا اور نیک صالح بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا کوئی محبوب آپ سے جدا ہو گیا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے کوئی بہت بڑا انعام دینے والا ہے۔ اور اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ ایک مومن جب انتقال کرے گا تو مرنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے ملے گا۔ ایک مومنہ جب وہ انتقال کرے گی تو مرنے کے بعد جنت میں اپنے شوہر سے ملے گی۔ تو جو دنیا میں بھی ساتھ میں تھے اللہ نے اسے آخرت میں بھی ساتھ میں رکھا ہے۔ اس سے بڑی نعمت بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی قضا اور قدر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمارے آج اس طرز میں بیان ہوا مولا کریم اس کے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔